السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، گرامر کا لیسن ہم پیچھے ہیں، اس لیے اس میں اب میں چھٹی نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ اہم کل کا لیسن تھا ہمارا درس المرکب کے بارے میں، 5 نمبر لیسن درس الخامس، جس میں ہم نے یہ مثالیں وغیرہ دے کر آخر میں تمرین تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ یہ ویسے بھیجی ہیں تمرین حل کر کے، تو دیکھتے ہیں انہوں نے ان کی غلطیاں کیا ہے اور کہاں وہ ٹھیک ہیں۔ دیکھیں، ختم اللہ نے مہر لگائی، فعل اور فاعل ہے، یہ جملہ مکمل ہے، اللہ نے مہر لگائی، خبر ہے کہ اللہ نے مہر لگائی، خبر مہر کی ہے کہ اللہ نے لگائی۔ اراد اللہ، فعل فاعل، اللہ نے ارادہ کی، یہ بھی جملہ پورا ہے، تو یہ بھی مرکب مفید ہے۔ تنبت الارض، یہ بھی فعل ہے، تنبت فعل مضارع ہے اور تا علامت مؤنث ہے، ارض مؤنث ہے، اس لیے زمین اگاتی ہے، یہ بھی خبر ہے زمین کے اگانے کی، یہ بھی مرکب مفید ہے۔ مجھے جس بہن نے بھیجا تو انہوں نے اس کو غیر مفید لکھا، یہ مفید ہے تنبت الارض۔ اتى امر اللہ، اللہ کا حکم آیا، یہ بھی جو ہے امر اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ فاعل ہے، اس کا امر اللہ، عطا کا یہ فعل ماضی ہے، تو یہ بھی جملہ مکمل ہے، جملہ مفید ہے، مفیدہ ہے، مرکب مفید ہے۔ یعنی ارض للعمر، عمر کا بدترین حصہ، یہ جو ہے مضاف الیہ، یہ نسبت اس کی کہیں نہیں ہو رہی، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب مفید نہیں ہے، یعنی مرکب غیر مفید، یعنی جس سے بات پوری سمجھ نہ آئے۔ تو ارض العمر کیا ہے؟ عمر کا بدترین حصہ جو ہے اس کا مکمل خبر نہیں ہے، یہ اس میں خبر پوری نہیں، جملہ یہ خبریہ مفیدہ نہیں ہے۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، یہ اگر ہوتا اللہ عالم الغیب تب بھی پورا جملہ تھا، تو یہاں پہ یہ غیب کا جاننے والا مرکب جو ہے یہ پورا، یعنی مرکب مفید کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جملہ مفیدہ، تو یہ جملہ مفیدہ نہیں عالم الغیب۔ اور نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں فعل فاعل دونوں ہیں، یہ جملہ مفیدہ ہے، تو اس میں نون جو ہے، یہ نون حرف جو ہے یہ حرف مضارع جمع متکلم کے لیے، جمع متکلم کے لیے ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں فعل فاعل ہے، لہذا یہ بھی جو ہے جملہ مفیدہ ہوگا، اور مرکب اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نون اور عبد جو ہے، نعبد، دو چیزیں ہیں، تو یہ جو ہے جملہ مفیدہ ہوگا اور مرکب مفید ہوگا۔ آپ یہاں دیکھیں نا، پہلے ہم نے جو مثالیں دی، تو یہ پہلا مجموعہ جو ہے جلس زید علی الارض، رأى بکر، یہ فعل فاعل ہے، مفعول ہے، پورا جملہ ہے، تو یہ اسے جو ہے انہوں نے مرکب مفید کہا ہے۔ باب المدینہ، شہر کا دروازہ، زہرۃ جمیلہ، یہ مرکب تو ہے لیکن جملہ مفیدہ نہیں ہے، یعنی مرکب مفید جو ہے وہ دوسرا مجموعہ جو ہے مرکب غیر مفید اسے کہا گیا، یعنی جملہ غیر مفیدہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عربی کی کتاب جو نحو الواضح للابتدائیہ، میں ویسے چاہتا تو تھا وہ کتاب پڑھاتا ہے، اس میں ساری عربی ہے، تو شاید آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی، تو اس لیے یہ اردو والی کتاب شروع کی۔ تو یہاں پہ یہ جملہ مفیدہ نہیں ہوگا، نعبد جو ہے جملہ مفیدہ، یہاں پہ مرکب مفید ہے۔ قل، کہہ دو، یہ امر ہے، اس میں بھی یعنی تم کہہ دو، انت ضمیر مستتر ہے، تو یہ بھی جملہ مفیدہ، یہ مکمل جملہ ہے، اس کے اندر جو ہے ظاہر نہیں ہے ثانی، اسے اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جملہ مفیدہ ہے لیکن مرکب نہیں ہے، اور مرکب اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں انت جو ہے وہ ضمیر جو ظاہر نہیں ہے، تو یہ جملہ فعل امر جو ہے یہ بھی جملہ مکمل ہوگا اور اسے جملہ مفیدہ کہا جائے گا، مرکب مفید کہا جا سکتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ مبتدا خبر ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بلکہ یہ جو ہے اللہ الصمد، یہ اللہ بے نیاز ہے، یہ نعت منعوت ہے، یہ اللہ اس کی صفت الصمد ہے، تو یہ جملہ مفیدہ تو نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لیکن یہ مرکب جو ہے یہ غیر مفید ہے کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہے۔
ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ نجاح، ذکر اللہ فیہ اجر، اس طرح جو ہے خبر پوری ہوتی. تو یہ بھی مرکب تو ہے لیکن جملہ مفیدہ نہیں ہے. سجن المومن، مومن کا قید خانہ، یہ مضاف مضاف الیہ، اس میں بھی پورا جو ہے ایک جملے کا حصہ ہے. پورا ہوتا اس طرح کہ الدنیا سجن المومن، تو جملہ پورا ہو جاتا، اور یہ جملہ خبریہ ہوتا تو مرکب مفید ہوتا. تو یہاں پہ یہ مرکب غیر مفید ہے. اسی طرح اثنا عشرۃ عینا، 12 چشمے، اثنا عشرہ عینا، یہ پورا ہے، 2 اس کے حصے ہیں، یہ مرکب مفید ہے. دنیا سجن المومن، یہ جو ہے یہ مرکب مفید ہے، یہ جملہ مفیدہ ہے. نفسا زکیۃ، یہ بھی صفت اور موصوف ہے، یہ بھی جملہ خبریہ مکمل نہیں ہے، تو یہ بھی مرکب غیر مفید ہے. مخ العبادہ، اسی طرح مضاف مضاف الیہ، یہ بھی مرکب غیر مفید ہے، یعنی جملہ مفیدہ نہیں ہے. آیت المنافق، یہ بھی اسی طرح جملہ مفیدہ نہیں ہے. آمن صفا، یہ پورا ہے، فعل اور فاعل. اکثر الناس، یہ بھی مضاف مضاف الیہ جو ہے پورا نہیں ہے، مرکب غیر مفید ہے. خسران مبینہ، واضح خسارہ، تو یہ بھی موصوف صفت ہے، یہاں پہ بھی جملہ مفیدہ یا مرکب غیر مفید ہے، جملہ مفیدہ نہیں ہے. خفف اللہ، فعل فاعل ہے، تو یہ پورا ہے، خبر آ رہی ہے اس میں کہ اللہ نے تخفیف کی، تو یہ جملہ مرکب مفید ہے. مالک یوم الدین، یہ بھی مرکب مفید ہے. انعمت، یہ بھی تو نے انعام کیا، فعل فاعل ہے. انعمت تا مخاطب، یعنی تو نے انعام کیا، اور یہ فعل فاعل یہ بھی مرکب مفید ہے. کفروا، انہوں نے کفر کیا، فعل ماضی. تو کفروا جو ہے کنہوں نے کفر کیا، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ سوری مرکب غیر مفید ہے، کیونکہ اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے. عذاب عظیم، یہ بھی موصوف صفت ہے، بڑا عذاب، یہ بھی مرکب مفید نہیں ہے، یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے. الحیات الدنیا، یہ بھی موصوف صفت ہے، دنیا کی زندگی، یہ بھی مرکب غیر مفید ہے. مطل الغنی، غنی کی ٹال مٹول، یہ بھی مرکب غیر مفید ہے. شیء عجیب، اور یہاں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ موصوف صفت ہے، عجیب چیز، یہ بھی مرکب غیر مفید. ھذا شیء عجیب، یہ جو ہے یہ عجیب چیز ہے، یہ اس میں خبر آ رہی ہے، مبتدا خبر ہے، اور یہ جملہ پورا ہے، اور یہ مرکب مفید کی مثال ہے. طلب کسب الحلال، کسب الحلال اکیلا ہوتا تو مرکب غیر مفید ہوتا، تو یہاں پہ اب طلب کسب الحلال، حلال روزی کی تلاش کرنا، تو یہاں پہ جو ہے یہ مرکب مفید ہوگا. یا طلب کسب الحلال مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور اس میں مبتدا خبر بھی نہیں ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بھی نہیں ہے، تو اسے بھی یہی کہیں گے کہ مرکب غیر مفید ہے. سوری، یہ مرکب غیر مفید کی علامت ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہاں مبتدا اور یہ اس کی خبر ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ مرکب مفید ہے اور جملہ مفیدہ ہے. تو یہ ہماری مشق تھی مرکب غیر مفید کی اقسام جو ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے. مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، مرکب توصیفی، مرکب صوتی. تو مرکب اضافی ہم پڑھ لیتے ہیں آج، یہ سبق نمبر 6 جو ہے، لیسن نمبر 6. مرکب غیر مفید کی 5 اقسام میں پہلی قسم اضافی. اضافی کی تعریف اور احکام جاننے کے لیے ظاہر کی مثالوں پر غور کریں. صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجری. وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یعنی صلاۃ کی نسبت فجر کی طرف کی گئی تو اس طرح ہوگا. ہم پڑھ چکے ہیں ویسے، یہ دروس اللغہ عربیہ میں مضاف مضاف الیہ، اس کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے. فاکہۃ البستان، بستان کہتے ہیں باغ کو، فاکہۃ البستانی، پھلوں کا باغ. اہل الکتابی، کتاب والے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. قلبہ، دوسرا مجموعہ، اس میں مضاف جو ہے وہ ضمیر کی طرف ہے، اس کا دل. کتابکما، یا کتاب لکما، کتاب لکما، جب ان کو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنائیں گے، کتابکما، تم دونوں کی کتاب. یہ تثنیہ ہے، آج کا لیسن ہے ہمارا، وہ آگے تثنیہ کا، مثنیٰ کا، 2 پہ جو دلالت کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹائم ملتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈنگ کرتی ہے، ورنہ کل ہوگا وہ درس. خادم لہم،
یعنی ان کا خادم، تو دونوں کو اکٹھا مرکب بنائیں گے، خادمہم ان کا خادم، بیت لہن ان کا گھر، تو اکٹھا بنانے کے لیے بیتہن ان کا گھر، مضاف مضاف الیہ. تو یہ جو ہے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. پہلی لائن میں 8 کلمے ہیں، جب ان میں سے پہلے کلمے کی اضافت نسبت دوسرے کلمے کی طرف کی گئی تو 4 کلمے بن گئے، جیسا کہ دوسری لائن میں ہے، اور پہلے کلمے کی تنوین باقی نہ رہی، نیز دوسرا کلمہ مجرور ہو گیا، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. دوسرے مجموعے میں 10 کلمات ہیں، جب ان میں سے پہلے کلمے کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف کی تو 5 کلمے بن گئے، پہلے کلمے موجود تنوین باقی نہ رہی، اور چونکہ دوسرا کلمہ مبنی ہے، کیونکہ ضمائر جو ہیں ضمیر مبنی ہوتی پرونون، اس لیے اس پر بظاہر جر کی حرکت یعنی زیر کی حرکت نظر نہیں آتی، لیکن در حقیقت وہ مجرور ہے، جیسا کہ آئندہ اس کی وضاحت کی جائے گی. تو مذکورہ مثالوں میں غور کرنے سے مرکب اضافی کی تعریف واضح ہو جاتی ہے کہ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک کلمے کی اضافت نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہو. پہلے کلمے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی دوسرا جو لفظ ہے، جبکہ مضاف کی اعرابی حالت حسب موقع بدلتی رہتی ہے. اعرابی حالت سے مراد ہے کہ زیر زبر کی جو حالت ہے. مضاف کبھی مرفوع ہوتا ہے، جبکہ مضاف کی اعرابی حالت یعنی جیسے یہ خادم ہے، اس کی اعرابی حالت بدلتی رہتی ہے جملے کے اعتبار سے. مضاف کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصور اور کبھی مجرور ہوتا ہے، جیسے ھذا کتاب زید، یہ کتاب زید کی ہے، کتاب زید، تو یہاں جو ہے مشار الیہ ہے، خبر ہے، اس لیے مرفوع ہے. قرأت کتاب زید، تو یہاں نصب آیا ہے یہاں کیونکہ مفعول ہے. قرأت میں نے پڑھا فعل فاعل، اور کتاب مفعول ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے، زبر آتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ مضاف کے اوپر زبر آئی. کتاب زید، تو یہ منصوب ہے، یہاں پہ مضاف جو ہے، مضاف جو ہے اس کی نصبی حالت ہے، زبر ہے. کتاب زید نہیں بلکہ کتاب زید، کیونکہ یہ مفعول ہے یہاں پہ. اسی طرح نقلت من کتاب زید، اب من حرف جر ہے، مضاف یہاں مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، اس لیے من کتابی یہ مضاف ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے، یہ مجرور حرف جر کی وجہ سے. نقلت میں نے نقل کیا من کتاب زید، زید کی کتاب سے، تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ میرا مجرور ہوتا ہے غالباً، الا الضمائر، ضمائر کیونکہ مبنی ہوتی ہیں، وہ ہوتی تو جر کی جگہ پہ ہیں، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے ان میں یہ جو حرکات ہیں وہ قائم اور ثابت رہتی ہیں. مبنی اور معرب بھی ایک مستقل درس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ مبنی کیا ہوتا ہے اور معرب کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت آسان فرمائے اور ہمارے لیے عربی زبان آسان فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جو ہے مرکب اضافی جو ہے اس کے بعد جو ہے اگلا جو قسمیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اور مرکب اضافی کو مزید جو ہے ہم اگلے لیسن میں جو ہے اس کی وضاحت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.